آج کے دن کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اپنی میز پر خدا نے ہمیں آنے کا ایک بار پھر موقع دیا، اور جب ہم خدا کی میز پر آتے ہیں ایک طرح سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع سے ہمارے لیے ہوا اور ہماری خاطر اس نے اپنی جان قربان کی، اور اس کے دفن ہونے اور جی اٹھنے کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کے مقدس کلام میں سے آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع مسیح خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ خدا یسوع مسیح اگرچہ اس کی شخصیت سب سے اوپر ہے تو بھی اس نے خادم کی صورت اختیار کی، اور پھر ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ایک زمانہ میں درخت چلے اور 3 جو درختوں کی ایگزامپل دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم خدمت کریں گے، اور ایک جو ہے اس نے کہا کہ بھئی میں آپ سب کا جو ہے نا میں سردار ہوں گا، اور میں جو ہوں میں آپ کے اوپر حکمرانی کروں گا۔ سو یسوع مسیح خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ میرے ساتھ آپ مقدس مرکز کی انجیل کھولیں، اس کا 10واں باب آیت نمبر 35 سے خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کو ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کرے۔ کیسی خوبصورت آرزو ہے۔ اے استاد، جو بات ہم کہیں تو وہ کرے۔ پکا کر رہے ہیں کہ انکار نہیں کرنا۔ ہاں جی، انکار نہیں کرنا آپ نے۔ اور یہ یسوع مسیح کے پیارے سے لاڈلے سے جو ہے وہ شاگرد ہے، اور ان کو پتا تھا کہ یسوع مسیح ایسا نہیں کرے۔ ایک مان بھروسہ ہوتا ہے۔ اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ یہ یسوع مسیح کا سوال ہے، یہ آج آپ سے بھی سوال ہے۔ ٹھیک ہے، کون سوال کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح، آپ کیا چاہتے ہو کہ میں آپ کے لیے کروں؟ ٹھیک ہے نا، یہ سوال ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے لیے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دائنی طرف اور ایک تیری بائیں طرف۔ ہاں جی، ایک کی طرف دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ ہاں جی، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا آپ پی سکتے؟ تختوں پر بیٹھنے کی تو بات کی بات ہے، پہلے اس پیالے پر غور کریں کہ جو میں پینے کو ہوں کیا آپ پیو گے؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے سے کہا، ہم سے ہو سکتا ہے، ہم سے۔ یسوع نے ان سے کہا، جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیو گے۔ ہاں جی، تم یسوع مسیح کو بھی اپنے اس تربیت پر، اپنے ان شاگردوں کی محبت پر، وفاداری پر، فرما برداری پر یسوع مسیح کو بھروسہ ہے۔ ہاللیلویا، یسوع مسیح کو بھروسہ ہے۔ اور جو بپتسمہ لینے کو ہوں تم لوگ ہیں، لیکن اپنی دانے یا بائیں طرف کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں۔ دائیں اور بائیں بٹھانا میرا کام نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام بتائے گا کہ دائیں کس نے بیٹھنا اور بائیں کس نے بیٹھنا۔ مطلب یہ نہیں کہ یسوع کے اختیار میں نہیں، مطلب یہ ہے کہ وقت بتائے گا کہ کون دائیں بیٹھے گا کون بائیں بیٹھے گا، مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ اور جب ان 10 نے یہ سنا، ہاں جی، کنہوں نے؟ باقی کتنے تھے؟
انہوں نے کہا یہ بڑی اپنے جسے کہہ سکتے ہیں پرسنل میٹنگ میں سارے عہدے یہ بانٹے جا رہے ہیں بھائی، تو پھر ہم کلیسیا ہمیں کیا لینے کے لیے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، باقی 10 جو ہے وہ بھی کیا ہو گئے، وہ بھی ایکٹیو ہو گئے کہ بھائی صاحب سنی جی گل، چاچے زبدی دے بیٹے کی گل سنی جی، یہ دائیں بائیں یہ دونوں یہی وزیر بننے چکر سے رہے، باقی بھی الرٹ ہو گئے۔ جب ان 10 نے یہ سنا تو یعقوب اور یوحنا سے خفا ہونے لگے۔ کیا ہونے لگے؟ بھئی ابھی خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یسوع مسیح نے ان کو ایک ٹاسک دے دیا ہے کہ جو پیالہ میں پینے کو ہوں وہ تم پیو گے، جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لو گے۔ پھر اس نے کہا ہاں تم لو گے، لیکن وقت پھر ثابت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں۔ آج وہ ان پر کیا کرتے ہیں؟ اس لیے یسوع مسیح لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح کا بادشاہ ہے، یہ غریبوں کے گھروں میں بھی چلا جاتا ہے، یہ کیسا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے، ہاں جی ان کے امیر ان پر کیا کرتے؟ مگر تم میں ایسا نہیں ہے، میں اور کوئی بادشاہی ڈیزائن کر رہا ہوں، میری بادشاہی اور طرح کی ہے۔ دنیاوی طور پر جن لوگوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے اور آپ پر آرڈر بھی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہی اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ آج جو بڑا ہونا چاہتا ہے وہ کیا بنے؟ اور جو تم میں اول ہونا چاہے، آج کیا ہونا چاہے؟ یہ بڑے سے بھی اوپر کی ڈگری ہے، جو اول ہونا چاہتا ہے وہ سب کا غلام بنے۔ آج وہ کیا بنے؟ کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، ہاں جی ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ ہاللیلویہ۔ اب آپ پوری بات کو سمجھ گئے؟ یسوع مسیح کی بادشاہی کا طریقہ کار کے وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ وہ خدمت کرے۔ اگر آپ یوں کرو گے تو پھر آپ تختوں پر بیٹھو گے، پر اگر آپ یوں نہیں کرو گے تو پھر آپ تختوں پر نہیں بیٹھو گے۔ جو یسوع نے کہا تھا تختوں پر بٹھانا میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا ہی کام ہے، آپ اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہو۔ اس طرح سے پیارے بہن بھائیوں، مسیحت کا جو یسوع مسیح نے ایک منشور طے کیا ہے، طریقہ طے کیا ہے، وہ خدمت گزاری میں ہے۔ جو کوئی بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنے، وہ خادم بنے، اور جو اول آنا چاہتا ہے ہاں جی وہ کیا بنے؟ وہ غلام بنے۔ وہ کیا بنے؟ وہ اس بات سے بھی ناراض نہ ہو کہ کسی تک آپ کرائے بیٹھے نہ چاہ بھی نہیں پوچھی، نہیں نہیں نہیں، غلام یہ نہیں بول سکتا، غلام یہ، اور غلام مالک کی ملکیت ہوتا ہے۔ آپ اس طرح سے کسی کی خدمت کریں گویا آپ اس کی ملکیت ہے، آپ کے اندر سے خودی، شیخی، تکبر کی بو تک نہ ہو۔ اس طرح سے خالص طریقے سے خدمت کریں تو پھر آپ اول ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ پھر کیا ہوں گے؟ مسیحیت اس چیز پر ہی بیس کرتی ہے، پھر آپ اول ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا کے کلام میں سے آئیے قضات کی کتاب میں سے ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر اصل میں یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں اگر پاسٹر بن گیا ہوں
تو میرا مائنڈ کدھر چڑھ جائے گا جی؟ ایسا تھوڑا جا ہو رکا ہو جائے گا. کیوں؟ میں پاسٹر ہوں، سب کو میری خدمت کرنی چاہیے. بائبل نے ایک اور بات بتائی. بائبل نے جی کو سینئر پاسٹر ہو جاتے، جی کو ہوتا ہو جاتے، بشپ ہو جاتے، یہ سارے عہدے خداوند نے ہی بنائے، لیکن اس کے اندر ایک خداوند نے بات رکھی ہے، یہ سارے عہدے کلیسیا کی ترقی کے لیے، دوسروں کی ترقی کے لیے ہے، برکت کے لیے، لیکن اس میں اہم چیز رکھی ہے اور وہ ہے آپ نے خدمت کو نہیں چھوڑنا. کس کو نہیں چھوڑنا؟ آپ نے خدمت کو نہیں چھوڑنا. خدمت گزاری کے کام کو آپ نے جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے. قذاب کی کتاب کے 9ویں باب میں لکھا ہے 6 آیت سے. قذاب کی کتاب 9واں باب 6 آیت. تب سکم کے سب آدمی اور سب اہل ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابھی ملک کو بادشاہ بنایا. ہاں جی، کس کو بادشاہ بنایا؟ ابھی ملک کو بادشاہ بنایا. جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا، اے سکم کے لوگوں میری سنو. ہاں جی، اے سکم کے لوگوں، تاکہ خدا تمہاری سنے. ایک زمانہ میں درخت چلے. ہاں جی، ایک زمانہ میں کیا درخت چلتے؟ نہیں چلتے. یہ مثال دی گئی ہے. ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے. ہاں جی، کسی کو مسا کر کے، اسی طرح سے کسی کو مسا کر کے اپنا پاسٹر بنائے، کسی کو مسا کر کے ایونجلسٹ بنائے، کسی کو مسا کر کے کلیسیا میں کوئی اور خدمت دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کئی بار جن کو خود مسا کرتے ہیں ایس کلیسیا کی گل نہیں پہ دستا، عام گل پہ ہے، وہ آپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. پھر بندہ سوچتا ہے یار اس بندے نے مسا کیوں کیا. یہاں پر بھی اسی طرح کی سٹوری تھی. ایک زمانہ میں درخت چلے، انہوں نے کہا چلو کسی کو مسا کر کے ہم کیا کریں، جیسے دنیا کے اندر بادشاہ ہوتے ہیں ہمارے اوپر بھی کیا ہو کوئی. یہ جو قذاب کی کتاب ہے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل میں صرف خدا ہی بادشاہ جانا جاتا تھا. کون بادشاہ جانا جاتا تھا؟ صرف خدا ہی بادشاہ جانا اور سمجھا جاتا تھا. ہر ایک بات کے لیے بنی اسرائیل خدا سے رجوع کرتے تھے اور اس سے رہنمائی لیتے تھے. اب سوچ کیا بن گئی؟ جیسے دوسرے لوگ فیصلہ کرواتے ہیں، دوسرے لوگ کسی کو چودھری بناتے ہیں، چلو ہم بھی کسی کو اپنا کیا بنائیں، ہم بھی کسی کو اپنا چودھری بنائیں. ٹھیک ہے. اب چودھری کون سے چن لیا بھائی؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پر لکھا ہے میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے. ایک زمانے میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے. سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر. ہاں جی، کس سے کہا؟ زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر. ٹھیک ہے. تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤ؟ زیتون کا اہم کام جو ہے کمزوریوں کو دور کرنا. کیا کرنا؟ زیتون ہمارے مسلز کو مضبوط کرتا ہے، بدن کو طاقت دیتا ہے، بدن میں فرم ہی لاتا ہے. اس نے کہا میں یہ سارے کام چھوڑ کے اور میں چودھری بنوں؟ یاد رکھیں یسوع مسیح نے سبق دیا، آپ
اگر بڑا بننا چاہتے ہو، آپ اول آنا چاہتے ہو، آپ نے خدمت والے لفظ کو کبھی نہیں بھولنا، خدمت والے لفظ کو۔ اور یہ یسوع مسیح نے کر کے دکھایا تھا۔ آخری خصلت جب اس نے شاگردوں کے ساتھ کھائی تو کیا کیا بھائی؟ اس نے اپنی جو اس وقت کپڑا بزرگ جیسے صافہ وغیرہ یا پرنا یوز کرتے اس دور کے حساب سے، اس نے اپنی کمر سے باندھا، یعنی اتنا کر کے کہ آگے پاؤں تک پہنچ سکے۔ یسوع نے سب کے پاؤں دھونا شروع کیے۔ کیا کرنا شروع کیے؟ یسوع مسیح نے سب کے پاؤں دھونا شروع کیے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے اپنے اس بڑے پن کو مد نظر نہیں رکھا، خدمت کی۔ اب زیتون یہ کہتا ہے، میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کے گھر میں چراغوں کو جلانے کے لیے زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے، کاہنوں کو مسح کرنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے۔ سر پر تیل لگانے سے بائبل مقدس میں لکھا ہے آنکھیں کھلتی ہیں۔ کیا کھلتی ہیں؟ لوگوں کی آنکھیں، دماغ روشن ہوتے ہیں۔ میں اتنا بڑا کام چھوڑ کے، میرا کام تو لوگوں کی ذہنی جو حالت ہے اس کو بہتر کرنا ہے۔ اب میں یہ کام چھوڑ کے تو بیٹھ جاؤں چودھری بن کے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا۔ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا، ہاں جی، آپ کس کے پاس آ گئے؟ انجیر کے درخت سے کہا کہ تو اور ہم پر سلطنت کر۔ کیوں؟ وہ کنوں دیکھتے تھے؟ وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے تھے جیسے دنیا میں چل رہا ہے۔ آ بھائی تو ہمارے اوپر کیا کر، آ تو ہمارے اوپر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس، ٹھیک ہے، انجیر کو لوگ کھاتے ہیں پیٹ کی بیماریوں کے لیے اور دیگر بیماریوں کے لیے، کمزوریوں کے لیے۔ انجیر بہترین خوراک ہے، فروٹ ہے، اور اپنے اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے کا۔ پہلا کون سا میں نے بتایا؟ زیتون۔ دوسرا کون سا ہو گیا؟ انجیر، ٹھیک ہے۔ بلکہ جب اسے پریزرو کیا جاتا ہے تو وہ پتہ ہے، وہ یہ ڈرائی فروٹ والوں نے رسی کے اندر اسے پرویا ہوتا ہے۔ وہ تو نہیں کہتا کیوں مجھ میں سوراخ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا، یعنی وہ بھی نہیں مانا، اس نے کہا بھی میں مٹھاس دوں گا، میں لوگوں کو انرجی دوں گا، میں چودھری نہیں بننا چاہتا۔ آپ کس کے پاس آ گئے؟ انگور کے پاس۔ اور انگور تو اپنی پوری توانائی اپنے فروٹ پہ خرچ کر دیتا ہے۔ اس کا انگور کا اگرچہ درخت بائبل میں لکھا ہے، لیکن وہ اپنی ساری انرجی فروٹ لانے پہ، پھل لانے پہ لگا دیتا ہے۔ اس کی اپنا وجود، اپنا وہ جو درخت ہے وہ بیل کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا شخص، اس کا اپنا کوئی لک نظر آئے یا نہ آئے، پر اس کی ساری توانائی اگر خدمت گزاری پہ لگ جاتی ہے، اسے زندگی کا مقصد پا لیا۔ ہاللیلویا، اس نے زندگی کا مقصد پا لیا جس لیے وہ زمین پر آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب اس کے پاس آئے، تو اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مہک کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے، میں اپنا جوس دیتا ہوں۔ ہاللیلویا، کیا دیتا ہوں؟ اپنا جوس دیتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک ماں باپ کی بھی مثال لے سکتے ہیں، جو اپنی ساری انرجی اپنے بچوں پر لگا دیتے ہیں، ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تمنا نہیں رکھتے کہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے۔ وہ بلکہ اگلے دن پھر خدمت کرنے کے لیے
اسی جذبے کے ساتھ تیار ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں آج میں کام پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہتے ہیں زمین پر. ہاں جی. تو اس نے کہا بھائی میری محنت سے خدا اور انسان دونوں کو خوشی ملتی ہے. یہ چھوڑ کر درختوں پر میں حکمرانی کرنے جاؤں. بھئی اگر میں پھیرے ٹورے دے رہا گا تو میری حصے کا کام کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا آمین. ایک بندہ جدا اور کوئی کام نہیں صرف آکڑ کام ہوتا صرف میری آنیاں جانیاں دیکھو میرا لک آپ دیکھو تے اونٹ کٹارا پھر ایڈا سیدھا بھی نہیں. اس کا کانٹا نا یوں ٹرن ہوتا ہے ایویں لگ رہے ہیں مطلب کپڑے نال بیاڑے گا. تو اس طرح کے لوگ جن کا نہ پھل نہ ان کا ذائقہ نہ کوئی فائدہ ایویں ٹیڑے ہو کے ٹرنا. اونٹ کٹارے کے پاس چلے گئے. اب جسے کوئی نہ پوچھتا ہو پھر اس بندے کو آپ بٹھائیں سر پہ کر دے اس بندے کو بٹھاؤ کسی سر پہ پھر کی کرے گا. میرا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں کوئی لیڈر ہونا نہیں چاہیے. یہ یسوع مسیح ان لوگوں کی بات بتا رہے تھے کہ جو خدمت کرنا نہیں چاہتے. خدمت کرنا نہیں چاہتے. اور اسے جا کر کہا ہم انہوں نے جڑی نا کئی لوگ دیکھا دیکھی انہوں نے نہیں انہوں نے انکار کر دیتا ہے وہ تو خدا کی راہ میں چلنے والے نہیں. وہ بھائی جی کو ہونا چاہیے نظر ہونا چاہیے چونکہ انہوں نے اندر یہ ٹھان لیا تھا ہم خدا کو بادشاہ نہیں مانیں گے. خدا کو بادشاہ ہم اپنی بادشاہی قائم کریں گے. اب آگے اونٹ کٹارے کے پاس چل بھائی تو ہمارے اوپر سلطنت کر. اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ. سچ مچ کا مطلب ہے وہ اس قابل نہ سی. انہوں لگ رہا سی کہ مذاق کر رہے ہیں. کی کر رہے ہیں؟ انہوں لگ رہا سی نہیں یار تسی مذاق کر رہے. اگر سچ مچ اے سیانے بیوقوف بنے تھے. کون بیوقوف بنے تھے؟ سیانے بیوقوف بنے. انہوں نے کہا بھائی یار پہلے 3 لوگوں نے انکار کیا تو خدمت گزاری میں چلتے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں بھائی جی یہ نہیں بھائی ہونا کہہ دو نا سی بیٹھے. آپ پہنچ گئے غلط جگہ پر. کس کے پاس پہنچ گئے؟ اونٹ کٹارے کے پاس. انہوں نے کہا بھائی اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ تو آؤ میرے سایہ میں پناہ لو. ہاں جی آؤ کیا کرو؟ آؤ تم میرے سایہ میں آؤ تم میرے سایہ میں پناہ لو. ٹھیک ہے. آگے پھر پہلے 3 جڑے سن انہوں نے تو اپنی خدمات پیش کی. اپنی خدمات کیا کی؟ خدمات پیش کی. اور کوئی اپنا کوئی اصول بھی نہیں تھوپا. انہوں نے کہا نہیں بابا ہم تو خدمت کریں گے. سانو پاویں کو اگے بٹھاوے تو پاویں کو پیچھے بٹھاوے پاویں دری تے بٹھاوے تو پاویں کہے بھائی تو کرسیاں دریاں تو اٹھا کوئی نہیں اسی تو بھائی جی خدا کی خدمت کرتے ہیں. اب یہ بندہ جو کچھ بھی نہیں کرتا اس نے کہا پر گل سنو پھر بھائی جب پھر چودھری تو مینوں بنایا ہے تو مننی بھی پھر انہوں نے کہا مننی بھی میری پوے گی. ٹھیک ہے نا. میرے سایہ میں پناہ لو اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر اونٹ کٹارے سے پہلے بالوں میں سے مٹھاس نکلی ہے. پہلے بالوں میں سے قوت نکلی ہے. پہلے بالوں میں سے تیل نکلے ہے جو مضبوط کرتا ہے. تے چوتھے بندے کو انہوں نے کہا پھر تہن پہلے غصے والا میں بڑا جی یہ تسی مینوں بنان تے لگے تھے پھر میری برداشت تو کر رہی میری کی کر رہی ہے میری برداشت اور تو کر رہی ہے بھائی.
وہ جو یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے. اور پھر لکھا ہے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے گی، یاد رکھنا پھر میں تمہیں کچل دوں گا، میں تمہیں لتاڑ دوں گا. آمین. پر کیا یسوع مسیح کی یہ خدمت ہے؟ کیا مسیحیوں کی یہ خدمت ہے؟ نہ یسوع مسیح کی خدمت تھی، نہ اس کے رسولوں کی خدمت تھی، نہ آج ہے مسیحیوں کی خدمت ہے، نہ ہم بھی مسیحی ہیں، نہ ہماری ہونی چاہیے. ہمارا عروج خدمت گزاری میں کس کے اندر ہے؟ ایک اکثر ویڈیو میں دیکھتا ہوں، پنجاب کا کوئی نوجوان ہے نوید مسیح، اس کے پاس رکشہ تھا پہلے. اب اس نے بزرگوں کے لیے اولڈ ایج ہوم بڑا خوبصورت بنایا، اور رکشے میں وہ لوگوں کو بٹھاتا تھا جس کے پاس اس نے لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کے پاس کرایہ بھی نہ ہو تو میں کرایہ نہیں، غریبوں سے میں کرایہ نہیں. اسی طرح سے پھر وہ روڈوں پر سے اس نے بے سہارا لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا، اور روڈ کے اوپر ہی پھر وہ ان کو پانی ان کے پاس ہوتا تھا، صابن ان کے پاس ہوتا تھا، شیمپو ان کے پاس ہوتا تھا، ان کو نلا دیتے تھے، ان کو کپڑے چینج کراتے. آہستہ آہستہ اب اس نے ایک بہت بڑا سینٹر بنا لیا. ہاللیلویا. اس نے بڑا ایک سینٹر بنا لیا. مقصد یہ ہے لوگ اس کو کیوں پسند کرتے ہیں، وہ کرسچن ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، چونکہ وہ یسوع مسیح کے نقش قدم پر ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے نقش قدم پر ہے. اگر ڈاکٹر روتھفو کی بات دیکھیں، اس کو کسی کا کوئی بھی مذہب ہو، اس کی سارے ہی تعظیم کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے یسوع مسیح کو فالو کیا. یسوع مسیح کو اس لیے بھائی ہم میں سے بھی ہر ایک کا کام جو کچھ ہم کسی کے لیے اچھا کر سکتے، ہم اپنی وہ خدمت لوگوں کو بلا امتیاز پیش کریں. ہمارے پاس تعلیم ہے، ہمارے پاس میڈیکل ہے، ہم کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، ہم ایک دوسرے کے کام آئیں. پھر کیا ہوگا؟ آپ مسیح کی شریعت کو پورا کرو گے، مسیح کی شریعت کو. لیکن اگر کام نہیں آتے تو پھر اسی چودھریاں، پھر کون ہیں؟ پھر بھائی ہم چودھری. یہ صرف نہیں، جو بڑا بننا چاہتے ہیں وہ چھوٹا بنے. وہ کیا بنے؟ اور جو اول آنا چاہتے ہیں وہ بغیر آرزو کیے پھر خدمت کرے. تخت پر بٹھانا یہ اس کا کام ہی، پھر ادھر لے جائے گا اسے. ہاللیلویا. تخت پر بیٹھنے کا کام. آئے دیکھتے ہیں، پھر ہم دعا کریں گے. نئے عہد نامہ میں فلیپیوں 2 باب یسوع مسیح کی اپنی خدمت پر غور کریں کہ یسوع مسیح نے کیسے خدمت کی ہے. اگر ہم اس کے شاگرد ہیں تو پھر یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے. ہاللیلویا. آئیے میرے ساتھ آپ کھولیں اور فلیپیوں 2 باب. بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل. ہاں جی، کیا رہو؟ پہلے والے 3 بندے، 3 درخت، ایک جیسی سوچ. کیسی سوچ؟ چوتھے دن میرے لاگے نہ لگی ہوئی، تسی پائی جی مجھے جانتے نہیں، ہالے تسی نہ لکھا ہے یک رہو، یکساں محبت رکھو. ہاں جی، یکساں، سب سے ایک جیسا پیار کرو، ایک جان ہو. ہاں جی، ایک ہی خیال رکھو. تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو. تفرقے اور فخر میں کچھ بھی حاصل نہیں، بلکہ فروتنی سے
ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہاں جی، برادری سے ایک دوسرے کو اپنے سے کیا کرو بھی بہتر سمجھو. ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے. دوسروں کے احوال پر بھی ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اگرچہ وہ آسمانوں سے آیا ہے، اگرچہ وہ ابراہیم سے بھی پہلے ہے، اگرچہ وہ ساری مخلوق سے پہلے ہے، اس نے اس مرتبے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. ہاں جی، کیا کیا؟ خالی کر دیا اور خادم کی صورت اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. ہاں جی، انسانوں کے. ایک بار ایک عورت لکھا اس کے پاس آئی تھی اور وہ شمعون فریسی کے گھر میں تھا. وہ عورت اس کے قدموں پر بوسے دے رہی تھی اور اس کے سر پہ اس نے کیا کیا تھا؟ تیل اڈیلا تھا. اب وہ کہہ رہا ہے یسوع اتنی بڑی شخصیت ہے پر اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ تو عورت ٹھیک نہیں ہے. کئی بار یسوع پر لوگ اعتراض کرتے تھے، محصول لینے والوں کے پاس یسوع سے چلا گیا. یسوع مسیح کو تو بڑا الگ تھلگ رہنا چاہیے تھا، یعنی ایسی شخصیت جو کہیں پہاڑ پر بیٹھی ہو، 10 بندے تھلے چیکنگ کرنا لے دے، اس تک رسائی بڑا مشکل ہو جاتی، جانے مشکل ہو جاتا. یہ کیسا؟ یہ تو خود لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اور نہیں بڑا پاسٹر کوئی نہیں کہڑا ہے ہمیں گلیاں بینن بولن والے بجے کوئی کرنا ہے، یہ بڑا پاسٹر کوئی نہیں. یسوع سے لے کے شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر کرا تھا. پولس رسول اعظم وہ کہتا میں گھر گھر جانے اور کلام سنانے سے میں جھجکا نہیں. میں کہہ سکتا ہوں اب کسی کے اوپر میرا کوئی قرض نہیں ہے. میں نے گھر گھر میں انجیل کو پہنچا کے میں نے اپنا قرض ادا کیا ہے اور یہ خدمت ہے. اس خدمت کے اندر یہ عروج ہے. خدا آپ کو برکت دے.